السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر آپ کے سامنے اپنے چینل توقیر وائس کے تھرو حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو کا تعلق ایام محرم سے، جیسے کہ پچھلے سال بھی میں نے ایام محرم کے دنوں میں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے 10 ایسے اشخاص کا ذکر کیا تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے واقعہ کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ میں خاص طور پہ ان اشخاص پہ ویڈیو بنا رہا ہوں جن کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے۔ آج بھی میں ایسے ہی 10 اشخاص 10 ایسے اصحاب کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جوان مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ چلتے ہیں پہلے عبداللہ بن عمیر کلبی۔ آپ کا تعلق بنی علیم قبیلے سے بتایا جاتا ہے۔ کوفہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ آپ کی زوجہ کا نام ام وہب بنت اب تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کو پتہ لگا کہ ابن زیاد کی فوج امام علی مقام سے لڑنے جا رہی ہے تو آپ بھی اسی وقت کوچ کیا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قیام پذیر ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ بھی تھی۔ آپ ان کے ساتھ رہے۔ یوم عاشور کے دن جب جنگ مبارزت شروع ہوئی تو سب سے پہلے آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے اس جنگ مبارزت میں اکیلے 2 غلاموں یسار اور سالم کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد جوان مردی سے لڑتے ہوئے فوج یزید کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کو شہید کرنے والوں میں جن ملعونوں کا نام بتایا جاتا ہے ان میں ہانی بن سبیت اور بکر بن حی کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کی زوجہ آپ کے جسد مبارک کے سامنے بیٹھی تھی تو اسی وقت شمر کے کہنے پر اس کا غلام رستم نے آپ کی زوجہ کے سر پر ڈنڈا مار کر آپ کو بھی شہید کر دیا۔ چلتے ہیں دوسرے ابو ثمامہ ساعدی۔ نام ان کا عمر بن عبداللہ ساعدی بتایا جاتا ہے۔ اصحابہ میں ان کا شجرہ جو بیان کیا گیا وہ کچھ ایسے ہے: عمر بن عبداللہ بن کعبہ بن سعد بن شرجیل بن عمر بن جسم بن خیرون بن طوف بن حمدان۔ اپنے زمانے کے بہادر اور بہت جری قسم کے انسان تھے۔ حضرت امام حسین کو خط لکھنے والوں میں، کوفہ کی طرف سے خط لکھنے والوں میں آپ بھی شامل تھے۔ جیسے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور حضرت عقیل کی شہادت کے بعد وہ پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر جیسے ہی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ امام علی مقام کربلا پہنچ چکے ہیں تو آپ ان کے ساتھ جا کر شامل ہو جاتے ہیں اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یزید کی فوج میں چچا زاد بھائی قیس بن عبداللہ ساعدی بھی تھا جس سے آپ کی پرانی دشمنی چل رہی تھی اور اسی نے ہی آپ کو شہید کیا تھا۔ اب چلتے ہیں تیسرے فرد کی طرف، ابو شاسہ کندی۔ ابو شاسہ کندی نام بتایا جاتا ہے یزید بن زیاد بن محاصر، تعلق بنی کندا کی ایک شاہ بہدلہ سے۔ جب حر کی ملاقات ہوئی اس سے پہلے ہی آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل ہو چکے تھے۔ ماہر تیر انداز تھے۔ تیر اندازی سے لشکر یزید کے بہت سے فوجیوں کو واصل جہنم کیا اور جب تیر ختم ہو گئے تو تلوار سے حملہ کر کر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد چلتے ہیں چوتھے فرد کی طرف، حنظلہ بن اسد شبامی۔ شجرہ آپ کا بتایا جاتا ہے حنظلہ بن اسد بن شبام بن عبداللہ بن سعد بن حاشر بن حمدان، تعلق شبام سے جو قبیلہ حمدان کی ایک شاخ ہے۔ قاری تھے، شجاع تھے اور فصاحت کلام میں ماہر تھے، بہت مشہور تھے۔ ان کا بیٹا علی، ایک اس کا ذکر، اس کی روایتیں کچھ ملتی ہیں طبری کی کتابوں میں۔ میدان میں آئے، حملہ کیا، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد چلتے ہیں رافع بن عبداللہ۔ مسلم بن کثیر جو کہ حملہ اولا میں شہید ہو چکے تھے، یہ ان کے غلام تھے۔ انہوں نے نماز ظہر کے بعد روز عاشور جنگ کی، کثیر افراد کو قتل کیا، زخمی ہوئے اور پھر شہید ہو گئے۔ انہیں کثیر بن شہاب اور میزر بن اوس نے مل کر قتل کیا، شہید کیا تھا۔ اگلے فرد چلتے ہیں زہیر بن کین۔ شجرہ آپ کا کچھ ایسے بیان کیا جاتا ہے: زہیر بن کین بن قیس انماری بجلی، کوفہ میں سکانت پذیر تھے۔ جنگوں میں ان کے ذکر اور ان کی بہادری کے واقعات مشہور ہیں۔ نماز ظہر کے بعد جنگ کی، کثیر بن عبداللہ شیبی اور مہاجر بن اوس نے مل کر آپ پر حملہ کیا
اور انہوں نے شہید کیا، اور انہوں نے بھی یزیدی فوج کے کافی لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ نیکسٹ چلتے ہیں، زیاد بن عریب، کنیت آپ کی بتائی جاتی ہے ابو عمرو، تعلق قبیلہ حمدان کی شاخ بنو سعید سے، اسد الغابہ اور اصحابہ کے مطابق آپ کو صحابی رسول بھی بتایا جاتا ہے۔ عابد تھے، زاہد تھے اور بہت بہادر تھے، شہرت تھی بہادری میں آپ کی۔ روز عاشور میں شہید ہوئے، اور مارنے والوں میں نام بتایا جاتا ہے عامر بن نحسل کا ملعون کا، جنہوں نے آپ کو شہید کیا۔ اب میں 3 سے 7 افراد اصحاب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ساتھ تھے، اب میں 3 ایسے افراد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے تھے، اور آپ اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑتے ہوئے جوان مردی سے شہید ہوئے۔ ہاں جی، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی بن ابو طالب۔ آپ کی والدہ کا نام لیلہ بن مسعود بن خالد تمیمی ہے۔ آپ یوم عاشور کے دن یزیدی فوج کے 21 افراد کو قتل کیا، اور اس کے بعد خود شہید ہو گیا۔ قاتل کا نام میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض لوگ خانی بن سب حضرمی بتاتے ہیں، اور بعض نے زجر بن بدر ملعون کا نام لیا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں دوسرے حضرت علی کے بیٹے، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیتے ہوئے جوان مردی سے شہید ہوئے، عثمان بن علی، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی بھائی تھے۔ ہاں جی، آپ کی والدہ یعنی کہ ام البنین جناب عباس کے بھائی تھے، اور آپ عبداللہ بن علی جو بھی حضرت علی کے بیٹے تھے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان کا تذکرہ بھی آئے گا، ان کے بعد جنگ کرنے کے لیے آئے، چند لوگوں کو یزیدی فوجیوں کو واصل جہنم کیا، اور اس دوران خولی بن یزید نے تیر پھینکا جو آپ کی پیشانی پہ لگا، آپ نیچے گرے۔ آپ اس سے پہلے سنبھلتے تو ایک بدبخت انسان بنی عبام بن دارم کا شخص تھا، آیا اور آپ کا سر کاٹ لیا، یعنی کہ آپ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد آخری جن کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے عمر بن علی، کنیت آپ کی بتائی جاتی ہے ابو القاسم، آپ کی والدہ کا نام ام حبیبہ بنت عباد بنت ربی، اور بتایا جاتا ہے کہ آپ امیر المومنین کی آخری اولاد تھے، اور آپ کے ساتھ جڑوا ایک بہن بھی ہوئی تھی پیدا۔ ہاں جی، آپ اپنے بھائی ابوبکر کی شہادت کے بعد میدان میں آتے ہیں، کئی افراد کو واصل جہنم کرتے ہیں، اس کے بعد شہید ہو جاتے ہیں، لیکن کئی روایات میں، کئی کتابوں میں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ آپ اس جنگ میں شہید نہیں ہوتے۔ بہرحال واللہ عالم، یہ تھے آج کے 10 افراد جنہوں نے جوان مردی سے ایک شجاعت کے ساتھ اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شہید ہوئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اگلے 10 افراد کا ذکر کیا جائے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔